اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس انٹالرنس کو نہ ہونے دیں، لیکن ہم آ چکی کافی حد تک، جو کہ ہماری ناکامی ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سیاست پر ایک سیاست دان کے ساتھ، اور آج کا موضوع ہے پاکستان میں بڑھتی ہوئی پولیٹیکل انٹالرنس۔ بیسکلی ہمیں پولیٹیکل اسپیس بھی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں مجھے لگتا ہے سوسائٹی میں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم اسپیس نہیں دیتے ہیں نا، ہم صرف اپنی اسپیس لینا چاہتے ہیں اور اسی اسپیس کو ہم ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں سب کے لیے۔ دیٹس دی پرابلم۔ وی آر جوائنڈ بائی سلما بٹ، جو کہ MPA ہیں فرام PML نون اینڈ ہیز ورکڈ ایکسٹینسولی آن دی یوتھ پالیسی آف پنجاب۔ اور یہ جو سیاست کے اندر، کیونکہ یوتھ بھی تو ایگزسٹ کرتی ہے نا، یوتھ بھی تو اب ریئلٹی ہے، ہم اور اس کو ہم صرف وربوسٹی تک نہیں رکھ سکتے، اور یوتھ کو ہم صرف سلوگنیر کے لیے نہیں استعمال کر سکتے، اور یوتھ کو یہ پولیٹیکل پارٹیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا۔ ویلکم ٹو another episode of Out of the Box۔ ہیلو ایوری ون، السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آؤٹ آف دا باکس۔ اور آج ہم بات کریں گے سیاست پہ، بٹ ناٹ ان اے وے جس طرح آپ لوگ یوزڈ ٹو ہیں سیاست کے بارے میں بات کرنے کے۔ وٹ وی ول ٹاک اباؤٹ اس کی سیاست ہے کیا، کیوں ضروری ہے، کون لوگ سیاست دان ہیں اس ملک میں، کن لوگوں کو سیاست جان میں جانا چاہیے، اور کیا اسٹرگلز ہیں اور کیا چیلنجز ہیں ٹو بی اے پولیٹیشین ان پاکستان۔ اسینشلی we do recognize that سیاست is considered something which is not that great یا ایک اچھی چیز نہیں ہے کرنے والی، and we want to challenge that narrative because politics is not necessarily a bad thing. It can be a great thing, it could be a necessary thing. And to talk about this ہمارے ساتھ ایک سیاست دان ہے، we have سلما بٹ جو MPA ہیں with PML نون، اور انہوں نے اپنا سیاست میں سفر 2011 میں شروع کیا تھا۔ تو تھینک یو سو مچ سلما فار بینگ اے پارٹ آف آور شو۔ Thank you very much, Risham, and thank you very much for having me over, and I think it's an honor for me and it's a pleasure to be with you always, all the time. Thank you so much. So Alvina جی، ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے ریپڈ فائر راؤنڈ سے۔ اس میں تھوڑا سا آئس بریکر ہے، وی وانٹ دا آڈینس ٹو گیٹ ٹو نو یو ایز ویل۔ تو آپ کی اجازت ہو تو ہم شروع کریں۔ اوکے، شوڈ آئی گو فرسٹ؟ اوکے، گیو اس ون ورڈ ٹو ڈسکرائب یور سیلف۔ Happy. اوکے، one person that One idea. one idea that makes you cringe. You can skip if something. Oh no, it's violence. کوئی ایک لفظ اگر یوز کرنا ہو پاکستان کے لوگوں کے لیے۔ Peaceful. اوکے، کیا چیز ہے جو آپ کو پتہ انسپائر کرتی ہے؟ Inspire کرتی ہے challenge. نائس۔ سو پاکستانی کلچر کے بارے میں ایک چیز جو آپ کو اچھی لگتی ہے؟ ایک چیز نہیں، مجھے بہت ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں، بٹ ایک چیز از کلچر از ہاسپٹیلٹی۔ پاکستان کی کلچر کے بارے میں ایک چیز جو آپ کو نہیں اچھی لگتی؟ When people show discourtesy, being discourteous at times. اچھا، آپ کو سب سے زیادہ پریشانی کس بات پہ ہوتی ہے؟ At times اس بات بھی ہوتی ہے کہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کیا اپنے ہیپینس کا راز ہمیں بعد میں بتائیے گا۔ آپ کی جو بایوگرافی ہوگی جس کا ٹائٹل کیا ہوگا؟ بایوگرافی یا آٹو بایوگرافی، جس طرح بھی آپ اس کو دیکھنا چاہیں۔ اس کا ہوگا آئی تھنک والنٹیئر۔ اچھا، اگر آپ نے ایک ایڈوائس دینی ہو سب کو تو وہ کیا ہے؟ کیپ گوئنگ۔ یس، That's a good advice. Yeah. کوئی کون شخص تھا جنہوں نے آپ کو سب سے زیادہ انسپائر کیا when you were growing up یا even ابھی بھی، like someone who inspires you the most? In politics. It could be anything, politics میں اور Personal life. Politics میں I'm totally inspired by Nawaz Sharif. اوکے، Yes. کین یو بلڈ آن دیٹ از ویل؟ why? ہاں، I think I really trust him as a leader in a leadership role in Pakistan's context. مجھے لگتا ہے کہ بہت کم، جیسے مجھے نواز شریف، جب میں اسٹوڈنٹ تھی مجھے دو لوگ تب تھے، نواز شریف اور بے نظیر کو ہوتا تھا۔ مجھے بے نظیر بھی بہت پسند تھی، اور مجھے لیکن جب میں نے گریو اپ، میں جب ماسٹرس کری تھی گورنمنٹ کالج میں، اور تب مشرف کا ریفرینڈم ہوا تھا، آئی اسٹل ریممبر، آئی واز اے اسٹوڈنٹ، تو وی ور فورسفلی آسکڈ ٹو گو اینڈ کاسٹ آور ووٹس۔ میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتی تھی، تو آئی ریفیوزڈ، آئی سیڈ کہ نہیں، میں ریفرینڈم میں مشرف کو ووٹ نہیں دوں گی۔ I think I was the only student who stood out of it, and وائس چانسلر کی نگرانی میں سب ہو رہا تھا، اینڈ کافی کرائسس بن گیا کہ میں بالکل اس کو گئی اور میں نے نہیں ووٹ کیا۔ مجھے اس بات پہ بہت زیادہ فخر محسوس ہوتا ہے، اور تب مجھے یاد ہے کہ میں نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ بہت غصہ تھا کہ وائی نواز شریف از پٹ انٹو ایگزائل، کہ نواز شریف کی مجھے ایز اے ینگ پرسن لگتا تھا کہ ہمارے ملک میں نوجوانوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے روزگار اور معیشت۔ اکانومیز آر ہیوج پرابلم، ایشو ہے یوتھ کا، کیونکہ ہر بچہ، جب میں خود بھی پڑھی تھی تو ہم پڑھ کے کچھ کرنا چاہتے تھے، کچھ کمانا چاہتے تھے، اور ہم اپنی پاکٹ منی، پیسے، وٹ ایور، اور پھر مجھے لگتا تھا لڑکوں پہ بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے، دے ہیو ٹو ارن ٹو گیٹ میرڈ اینڈ سپورٹ اے فیملی،
تو مجھے یہ لگتا تھا کہ جب جب نواز شریف کی حکومت آتی تھی تو روزگار بڑھتے تھے, سڑکیں بنتی تھیں, کاروبار آتے تھے, کارخانے لگتے تھے, نوکریاں ملتی تھیں, اور میرا ایک جو ینگ وہ ایک ویو پوائنٹ آف ویو تھا چیزوں پہ ٹو لک ایٹ اٹ, تاکہ پھر ینگ لوگ بہت زیادہ ہوتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ہم باہر جانے کے, مزدوری کے لیے, کام کرنے کے لیے مواقع ملتے تھے, پھر وہ مطلب اٹ واز کائنڈ آف ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو جاتی تھی ملک کے اندر کمپیریٹیولی. تو مجھے یہ بہت انسپائر. پھر اس کے بعد میں نے آئی وینٹ تھرو مینیفیسٹو, جس سے جب میں نے پالیٹکس میں آنے کا جب مجھے خیال آ رہا تھا, میں مینیفیسٹوز پڑھتی تھی, وچ واز ویری ویری ریئر, کیونکہ بچے مینیفیسٹوز نہیں پڑھتے ہیں. تو اس کے اندر پھر مجھے جو بیسکلی اکانومی کا جو تھا نا مینیفیسٹو کے اندر, کہ اکانومی کی جو اسٹریٹجی تھی اور جو پلاننگ تھی, وہ مجھے PMLN کی, وہ کیونکہ نواز شریف کی سربراہی میں بنی تھی, کیونکہ وہ ایک پرائم منسٹر تھے ہر دفعہ, تو پھر آئی ریئلی لائکڈ اٹ. سو دیٹس, اینڈ ویسے بھی مجھے جب میں ان سے کبھی ریئل لائف میں تو بہت لیٹر آن ملی, لیکن جب تک میں ان سے نہیں ملی تھی, لیکن جب میں نے ان کو ایک دفعہ ریئل لائف میں مل لیا تو اس کے بعد تو دیر از نو چانس کہ مجھے لگا کہ میری جو اتنے سالوں کی جو انسپریشن تھی ٹورڈز ہم مطلب پلیسڈ آن یو. یس, مجھے لگا کہ میں اٹ واز اے رائٹ ڈیسیژن آن مائی پارٹ. تو میں آئی ایم ٹوٹلی awesome. اچھا, تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اپنے بارے میں ایک چیز کیا اچھی لگتی ہے؟ اپنے بارے میں بہت ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں. ایک بتائیں. ایک چیز مجھے اچھی لگتی ہے کہ people call me friendly across ages and across levels and across communities. I have friends, so my friendly nature to be friend with everyone and anywhere and everywhere. I like it the That's most. also a great quality in a politician. Exactly. One thing you don't like about yourself? There are so many things that I don't like. I hate it because I want to do a lot more but I don't do that. I don't catch up with my ideas because when I think in terms of ideas or thought process, تو وہ مجھے لگتا ہے کہ میں کافی لاجیکل سیکوینس ڈیولپ کر لیتی ہوں in thinking, but when I go into practice, so at times I find it very hard to catch up with all those things. I can't catch up my own plans, so it's the worst thing. Yeah, and I understand that. Okay, so اگر آپ دنیا میں اس وقت کوئی بھی انسان ہو سکتی تو آپ کس کو چوز کرتی ہیں اور کیوں؟ کوئی بھی انسان ہو کوئی بھی انسان بن سکتی ہیں آپ. میں شاید یہ اب میں اگر سوچوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں ہی ہوتی. اوکے, اور ایز اے چائلڈ اگر یاد کریں کچھ لائک مجھے ایز اے چائلڈ یاد کروں تو مجھے لگتا ہے کہ میں ہی ہوتی, بیکاز مجھے ہمیشہ بہت زیادہ سوشلی اپریسیشن اور ریکگنیشن بہت ملی ہے ایز اے چائلڈ بھی اور ایز این ایڈلٹ بھی. پیپل آلویز ٹولڈ می, مطلب مجھے ہمیشہ اپنے بارے میں سننے کو ملتا تھا کہ اس کے جیسا بچہ ہونا چاہیے. اور پھر سو آئی تھنک آئی آلویز ہیڈ کیریڈ دیٹ کائنڈ آف اپریسیشن from others, from elders, from friends, from neighborhood, from class fellows, from university fellows, from across board. So so I never disliked. I think میں خود ہی ہوتی بس. اچھا جی, feminist or not? I'm humanist. اوکے, پولیٹیکل تو آپ ہیں ہی. اگلا سوال ہمارا یہ تھا. Yes. According to you, پاکستان اگلے 5 سالوں میں? I wish I can share my wish, I think. I wish کہ ایٹ لیسٹ اگلے 5 سالوں میں ہم کچھ ایسا کر لیں, اتنا سا اسٹیبلٹی کی ٹریک پہ چلے جائیں, ریئلسٹکلی اسپیکنگ, کہ جہاں ہم تھوڑا سا قرضوں کے بوجھ سے نیچے آ جائیں, اور دوسرا ہم اپنے ینگ لوگ, یوتھ کے لیے روزگار کا بندوبست کر سکیں. بس یہ 2 چیزیں اگر ہم کر لیں تو آئی تھنک از فیئر انف, ریئلسٹکلی اسپیکنگ. بالکل. اچھا, آپ اپنی خبریں یا کوئی بھی کانٹینٹ وغیرہ اگر دیکھنا ہو تو اس کے لیے کون سی ویب سائٹ یوز کرتی ہیں, یا سوشل میڈیا اگر استعمال کرتی ہیں؟ ہاں, ٹویٹر. اوکے. آن سوشل میڈیا آئی اسٹے کوائٹ ایکٹیو, مطلب میں ایکٹیو بھی ہوں لیکن ٹویٹر دیکھتی رہتی ہوں ویری آفٹن. پھر میں نیوز چینلس دیکھتی ہوں بہت سارے, جیو بھی دیکھتی ہوں, ایکسپریس بھی دیکھتی ہوں, ARY بھی دیکھتی ہوں میں, اور پھر دنیا بھی, ڈان بھی, مطلب سارے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. Formulated opinion. So I go across. ٹھیک ہے. I don't stick with some particular thing. Sweetest thing anyone has ever done for you? Very difficult. Sweetest thing, I have a
6 years old nephew. I think it's the sweetest thing for me. Around existing is the sweetest. Yes, yes, it is. और सबसे ज़्यादा स्वीट थिंग जो आपने किसी के लिए किया हो? जो मैंने किया उससे ये तो someone can tell. ये तो है, इसमें हम थोड़ा सा लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने मुंह में मिट्ठू बन जाए. But I don't know. ठीक है, I don't know. of course. ठीक है, कोई ऐसा इनिशिएटिव जो आपको लगता है, कोई ऐसा आइडिया इनिशिएटिव जो आपको लगता है हम सबको सपोर्ट करना चाहिए? एक ऐसा इनिशिएटिव या आइडिया हमें वुमेन एट वर्क प्लेस, वुमेन जो करियर बनाती हैं या काम के लिए वर्क फोर्स का हिस्सा बनती हैं, मुझे लगता है कि वो एक ऐसी चीज़ है हमारे कंट्री के लिए, ओवरऑल हमारी सोसाइटी के लिए और हमारी कम्युनिटीज़ के लिए, क्योंकि वी नीड टू अंडरस्टैंड वुमेन डू एग्जिस्ट, वुमेन आर अ रियलिटी. डिनाइल में रहने से, ना कहने से, दे नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर. Exactly. It is. So when they are coming into it and they are really making good effort, they're making a mark and they are proving themselves with each day passing by. तो मुझे लगता है कि उनके लिए conducive environment और जितना भी हम supportive environment inculcate कर सकें तो Exactly. Also, like just to add to it, even if they're not doing anything to Yes. it, मतलब उनकी भी space है, वो आए. Exactly the right word. I think we need to create safe spaces for women. Yeah, बिल्कुल. That's the idea. Because I And would then always they can do whatever they would like in that Yeah, space. exactly. ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा था रैपिड Rapid फायर fire. राउंड. थैंक यू सो मच सलमा फॉर दैट एंड आई होप थोड़ी सी ब्रेक हमने कर ली होगी आइस को. Yeah. ठीक है ना, और हमने बर्फ को तोड़ लिया होगा. जो लोग इल्जाम लगाते हैं बहुत अंग्रेजी बोलते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो सियासत से बात शुरू करते हैं. अब थोड़ी सी लंबी डिस्कशन शुरू करेंगे. सबसे पहले तो सलमा हमें ये बताएं कि सियासत आपके नज़दीक क्या है? I think I'm quite passionate about siyasat and I really like it. और मुझे लगता है कि I'm very happy to be a politician and I just started my assembly career a year ago. But still it is very, very, very challenging. I must admit and I must tell. But by saying this, it's very, very challenging does not mean that I want to discourage people not to come in or women not to come in. I always encourage, and I think more and more educated and skilled and women with professional background and with this kind of orientation and those who want to come into politics to do and to serve the country, they should come and they should follow the track. लेकिन मुझे लगता है कि सियासत बहुत ही पैशन वो तो कर सकते हैं आप, अगर आपके अंदर पैशन नहीं है तो then you cannot do it. और अगर अपने सिंपल अल्फाज में हमारी आवाम को जिन्होंने सियासत या सियासतदानों को ज़्यादातर टीवी पे देखा है, उनके साथ इंटरेक्शन, जी, उनको अगर आपने समझाना हो कि सियासतदान का काम क्या है, तो वो कैसे समझाएंगे आप? सियासतदान का काम बड़ा सादा है और बड़े सादा अल्फाज में है कि सियासतदान का काम है सारा लोगों के लिए. और सियासतदान का मतलब ही है मेरी नज़र में कि जब हम हमारे जो गिरदोनवा लोग हैं, अवाम है जिसको हम कहते हैं, मैं अवाम नहीं कहती, मैं इंसान लोग जो फ़र्द हैं, हमारी कम्युनिटीज़ हैं, हमारे विलेजेस हैं, हमारा नेबरहुड है, हमारी यूनियन काउंसिल्स हैं, हमारे शहरी हैं, फिर वो जो सूबे के लोग हैं, इन सब लोगों के जो मसाइल हैं, उनके देखिए मसाइल बड़े और तरह के हैं और वो उनके मसाइल इस तरह के म्यूनसिपल के इशूज़ हो सकते हैं, उनके मेरी गली पक्की बनी है कि नहीं बनी है, और इसका भी सियासत के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है. और फिर गवर्नेंस के जो इश्यूज़ हैं, क्या हमारी स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं कि नहीं लगी हुई हैं, फिर हमारे पानी हमें फ़राहम हो रहा है कि नहीं हो रहा, पीने का साफ़ पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा हमारे. उसके बाद फिर दूसरी चीज़ आ जाती है कि हमें रोज़गार के मौके मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे. फिर एक और उसके अंदर आ जाता है कि हम अगर काश्तकारी कर रहे हैं या हम रेडी लगा रहे हैं या हम उसका भी जो इशू है रियल टाइम, वो भी सियासतदान के साथ जुड़ा हुआ है. और सियासतदान का बेसिकली काम होता है जितने भी ग्रास रूट लेवल के इशूज़ होते हैं, कम्युनिटी के इशूज़ होते हैं, उसके मुख्तलिफ वो हो सकती हैं, तहें हो सकती हैं या उसके लेयर्स हो सकते हैं या उसके डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज हो सकती हैं. उन सब कैटेगरीज़ के जो इशूज़ होते हैं उनको असम्बली में आके उसको लेजिस्लेशन के साथ जोड़ना, उसको पॉलिसी साजी के साथ जोड़ना, क्योंकि पॉलिसी एक ऐसी चीज़ है जब हम एक पॉलिसी ले आते हैं तो वो एकदम से पूरे उसका निफाज जो है पूरे सूबे पे या पूरा उसका जगह पे हो जाता है. अगर हम पंजाब की फॉर एग्जांपल बात करें तो
اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بیچ میں سیاست دان ہوتا ہے وہ بیسکلی اس کا یہ رول ہوتا ہے کہ وہ گراس روٹ لیول کے ایشوز کو پالیسی کے ساتھ جوڑے تاکہ وہ واپس جا کے انہی لوگوں کے یہ فائدے کے کام آئے اور ان کے لیے فائدے کا باعث بنے. بالکل بالکل, تھینک یو سو مچ فار دیٹ. آئی تھنک بڑی اچھی ڈیفینیشن سمجھانے کے لیے بھی لوگوں کو. آلسو جسٹ کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ ہیٹ ہے نا کہ سیاست اچھا کام نہیں ہے, جو لوگ سیاست دان ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. ایک تو پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کو کیسا لگتا ہے جب لوگ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, بیکاز یو نو ٹاکنگ ٹو یو ہم ابھی بتا سکتے ہیں کہ یو آر سمبڈی ہو از ریئلی ریئلی پیشنیٹ اباؤٹ سرونگ پیپل, ٹھیک ہے, اینڈ دا فیکٹ دیٹ عوام کوئی برا لفظ نہیں ہے, بٹ دا فیکٹ دیٹ شی ایون وینٹ ہیڈ اینڈ سیڈ کہ نہیں میں انسان کہنا چاہوں گی, گوز ٹو شو دا اماؤنٹ آف رسپیکٹ شی گیوز ہیومن لائف. تو آپ کو کیسا لگتا ہے جب تھوڑا سا نہیں چلیں تھوڑا سا زیادہ سا ہیٹ آتا ہے کہ یو نو یہ کیا یو نو اکثر تھوڑا اچھا I don't know, مجھے میں in return I never feel like hating them. نہیں, of course never, to be honest. یہ نہیں کہ میں PMLN سے ہوں تو میں PTI کے ہر شخص سے ہیٹ کر رہی ہوں, ایسا نہیں ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اچھا ویسے ہمیں یہ بھی بتائیں کیوں نہیں کرتی ہیں آپ ہیٹ؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں ہمیں یہ جس اسپیس کی بات کریں, خواتین کی اسپیس, بیسکلی ہمیں پولیٹیکل اسپیس بھی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں مجھے لگتا ہے سوسائٹی میں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم اسپیس نہیں دیتے ہیں نا. ہم صرف اپنی اسپیس لینا چاہتے ہیں اور اسی اسپیس کو ہم ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں سب کے لیے. دیٹس دا پرابلم. بیسکلی ہمیں وی نیڈ ٹو لرن از کہ دس از مائی اسپیس اینڈ ایوری ون ہیز سیم رائٹ اینڈ سیم اسپیس. وہ ان کی ہے. اچھا وہ ساری اسپیسیز کو اگر ہم کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں, ہم اس کے اندر ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کر سکتے ہیں, اس کے اندر ڈفرینسز بھی ہو سکتے ہیں, اس کے اندر سملیرٹیز بھی ہو سکتی ہیں. اور دوسرا مجھے لگتا ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین کے میں اور غلط میں فرق ہوتا ہے. اگر کسی کا ڈفرینس آف اوپینین ہے میرے ساتھ, میری پارٹی کے ساتھ, تو وہ ڈفرینٹ ہے میرے سے, وہ غلط نہیں ہے میرے لیے. تو اس لیے آئی لک ایٹ دیم کہ وہ ہم سے ڈفرینٹ سوچ رہے ہیں. دیکھیں آپ اگر غور کریں تو بہت مجھے لگتا ہے کہ ہماری سیاست میں جو انٹالرنس ابھی کچھ حالیہ سالوں میں ہم نے دیکھی ہے, وچ از ویری ویری انفارچونیٹ, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس انٹالرنس کو نہ ہونے دیں. لیکن ہم آ چکی کافی حد تک, جو کہ ہماری ناکامی ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم جب لوگ یوں آپ بات کر, آپ کا سوال تھا کہ جب لوگ اگینسٹ بات کرتے ہیں سیاست کے, سیاستدان کے, تو کیسا لگتا ہے. مجھے برا اس لیے لگتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ دے ڈونٹ نو, دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ. تو مطلب مجھے لگتا ہے کہ بیکاز وی نو, ہم ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں ہمیں سمجھ آ رہی چیزوں کی زیادہ. تو کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ آپ سمجھ آ رہی ہوتی اتنی آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. جی بالکل. مجھے کبھی کبھی بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے, اوپر سے آپ کو سہنا بھی اور وہ برداشت بھی کرنا ہے. تو somehow مجھے لگتا ہے کہ I always look at it کہ they don't understand it, they don't get it. That is why they hate me. تو in return مجھے ریٹیلیٹ کرنے کی بجائے, کنفرنٹ کرنے کی بجائے, مے بی آپ اگر چپ بھی رہ جاؤ, یا سم ٹائمس جیسے میرے ساتھ ہوا ہے پرسنل لائف میں کیونکہ PMLN سے ہوں, میرے گھر, اور میں چھوٹی ہوں اپنے گھر میں, بہن بھائی ہوں, میں سبلنگس میں ینگسٹ میں ہوں. تو میرے بڑے بہن بھائیوں کے فرینڈز آتے ہیں, فیملی فرینڈز آتے ہیں جو کہ مجھ سے بہت بڑے ہیں عمر میں, جن کا احترام مجھ پہ ویسے ہی واجب ہے. اور میری ٹریننگ اور اپ برنگنگ بھی ایسی ہے کہ آپ اپنے ایج میٹس کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور آپ اپنے سے چھوٹے کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور آپ اپنے سے بڑے کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. رسپیکٹ از ویری بیسک ایلیمنٹ آف ہیومن انٹریکشن فار می, ایٹ لیسٹ دس از وٹ آئی لرن فرام مائی پیرنٹس. اچھا وہ جو بڑے ہوتے ہیں میرے بہن بھائیوں کے ہوتے ہیں, تو میں ان کو بڑے کے رول میں دیکھتی ہوں, بالکل ادب سے, احترام کی جگہ میں. تو جب دے اسٹارٹیڈ کمنگ ٹو مائی ہوم, تو وہ میرے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے مجھے اس بری طریقے سے گرل کر رہے ہوتے ہیں نا موسٹ آف دا ٹائمس, کہ میری PMLN اگر وہ PTI کے ہیں تو, کیونکہ میری PMLN کے ساتھ اتنی وابستگی اور اتنی وہ ساری باتیں, میرے گیسٹ ہوتے ہیں اور مجھے ان کا احترام واجب ہوتا ہے. میں موسٹ آف دا ٹائم چپ بھی رہتی ہوں, بڑے بھی ہوتے ہیں, اور میں تھوڑا کوشش کری ہوتی ہوں کہ پولائٹلی, سافٹلی نکل جاؤں, اور میں اس کو کنفرنٹیشن میں نہ کنورٹ کروں. یہ وہ میرے گیسٹ ہیں, یہ وہ. اور میں سنتی رہتی گھنٹہ بھی بےزتی کرانے کے بعد میں نے, بٹ ایونچولی آئی ریئلائز سو مینی آف دیم ہیو بیکم مائی ویری گڈ فرینڈس. دے آلویز سے وین دے آر گوئنگ آؤٹ کہ جی ہاں وی وانٹ ٹو ہگ یو, تم نے ہمیں اتنے پیشنٹلی سنا, ہم نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا, اور ہم وی فیل بیڈ, اب تم ہمارے گھر کھانے پہ آؤ. ایون میرے بہن بھائی کو کہہ رہے ہوتے ہیں برنگ ہر اوور, کھانے پہ لے کے آئیں, دعوت پہ لے کے آئیں, شی سو سویٹ, شی سو نائس. ہم نے اتنا کچھ اس کو سنایا اور شی ڈڈ ناٹ سے اینی تھنگ. تو
اسٹل آئی فیل گڈ. مجھے لگتا ہے کہ چلو مطلب وننگ ہارٹس بائی یو نو, اگر آپ کو اگر انٹالرنس ختم کرنی ہے تو پھر ٹالرنس لے کے آنی ہے, تو انٹالرنس ختم ہوگی نا. تو اب وہ سب سے پہلے اپنے سے شروع کرنی پڑے گی. اگر ہم نے انٹالرنس ہی لے کر آنی ہے تو یو نو وی ہیو ٹو شو اٹ سم ویئر. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ سوسائٹی میں بھی جو آپ کے اوپوننٹس ہوتے ہیں, اچھا مجھے اس بات سے اتنا اختلاف نہیں کہ somebody is with PTI یا somebody is with some other پولیٹیکل پارٹی جو PMLN کے اگینسٹ ہے. مجھے اختلاف اس بات سے ہوتا ہے کہ جب وہ گفتگو اور اس اپنے پوائنٹ آف ویو کے اندر نیسٹی ہو جاتے ہیں, انٹالرنٹ ہو جاتے ہیں, پرسنل ہو جاتے ہیں, یہ راؤڈی ہو جاتے ہیں, یہ بدتمیزی کو ترجیح دیتے ہیں. آپ اگلے بندے کی کو نگیٹ کر رہے ہیں اور آپ اگلے بندے کو ڈینائی کر رہے ہیں. سو یو نو مجھے لگتا ہے کہ یہ دس از ناٹ سم تھنگ ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ, دس از ناٹ پالیٹکس, دس از سم تھنگ کہ آپ بس سوچ رہے ہیں کہ وہ یہ نا کہ آپ وہ جگہ ختم کر رہے ہیں. جی, تو مجھے لگتا ہے کہ اسپیس ختم نہیں کرنا چاہیے. بالکل بالکل. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ینگ پیپل نیڈ ٹو لرن دس. بالکل, آئی تھنک دس از اے ویری امپورٹنٹ میسج فار ایوری بڈی آؤٹ دیر. ایک تو یہ کہ جس چینج کی ہم بات کرتے ہیں جب تک وہ صرف ہمارے الفاظ کی حد تک محدود رہے گا اور ہمارے ایکشنز میں رہے گا, ایکشنز میں نہیں ہوئے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آلسو لائک شی ویری بیوٹیفلی سیڈ کہ انٹالرنس کا جواب انٹالرنس نہیں ہے, اس کا جواب ٹالرنس ہے. سو آئی فیل کہ یہ بڑے امپورٹنٹ لیسنز ہوتے ہیں, اسپیشلی جب ہم ایسے ٹائم سے گزر رہے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. سو اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ خاموش بھی رہ جاؤ کافی جگہ تو لوگ آگے سے خود اسیوم کر لیں گے کہ اس کی خاموشی کی وجہ بھی کیا ہوگی, اینڈ دین دے ول ہیٹ یو فار دیٹ ایز ویل. اینڈ سم ٹائمز اس سے کہ دیکھا نا اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا, میں نے اس کی بولتی بند کرا دی. اینڈ گول یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ڈبیٹ کرنی ہے, آپ نے آرگیومنٹ جیت کے آنا ہے, جیت کے آنا ہے آپ نے. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ نے دوسرے کی بات سن کے اور مطلب مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر یہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر وہ آپ اگلے کی بولتی نہیں بند کرا رہے ہوتے, آپ سم ٹائمز اتنا لو بول رہے ہوتے ہیں کہ اگلا اس لیول پہ آنا ہی نہیں چاہ رہا ہوتا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس طرح بولنے والے کو کہ جو سوچتا ہے کہ اس نے مجھے جواب دینے کے, میں نے اس کو لاجواب کرنا از سم تھنگ ایلس, اور بولتی بند کرنا از سم تھنگ ایلس. اور دوسرا پولرائزیشن کی جو آپ بات کریے, مجھے اب یہ پولرائزیشن کی انتہا دیکھ کے, کیونکہ میں نے یوتھ کے ساتھ بہت کام کیا, اور میرے پاس پاکستان کا ینگ لوگوں کا ڈیٹا مجھے زبانی یاد ہے کہ ہمارے یہاں کتنے ینگ لوگ ہیں. ہماری آبادی کا 64% جو ہے وہ 30 سال کی عمر تک کے لوگ ہیں, اور ہماری جو پاکستان کی ڈیفینیشن ہے 15 سے 29 سال کے ینگ لوگوں کی, وہ تقریباً 30% ہماری پاپولیشن کا بنتا ہے, وچ از ان کروڑوں. یہ ہم 1000 100 لاکھ کی بات نہیں کریں. پھر اس کے اندر ہمارے ہاں بہت سارے ایشوز ہیں. ان ایجوکیٹڈ یوتھ کا بہت بڑا بلج ہے, یوتھ بلج کے اندر پھر بہت سارے بلج ہیں. پھر ہمارے ہاں ان امپلائمنٹ یوتھ کا بلج ہے, پھر ہمارے ہاں ایک رورل یوتھ ہے, پھر ہمارے ہاں ایک اربن شفٹڈ یوتھ ہے, پھر ایک اربنائزڈ قسم کی بہت اسمال سا فیکشن ہے جو بہت ہی پریویلیج قسم کا یوتھ ہے جس کی ایشوز ہی بالکل آل ٹوگیدر اور ہیں. پھر ہمارے ہاں جو ہے جو ڈفرینٹ ایتھنک گروپس کے یوتھ ہیں, ڈفرینٹ ریلیجیس مائنورٹی گروپس کے یوتھ ہیں, یوتھ وتھ ڈفرینٹ نیڈس ہیں. اچھا بہت ساری کیٹیگریز ہیں یوتھ کی اگر ہم چلے جائیں. ایج بریکٹس بھی ہیں, 15 سے 19 سال کے ایشوز اور طرح کے ہیں, پھر 20 سے 24 سال کے ایشوز اور طرح کے ہوں گے, 25 سے ایگزیکٹلی پھر 25 سے 29 سال کے ایشوز. سو یو نو اٹس اے ہیوج, جب ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں. اور پاکستان از امنگ آئی تھنک 6 ٹاپ ویری ینگ پاپولیشن کنٹریز ان دا ورلڈ, اور ہمیں UN نے اورنج کنٹری کہا ہوا ہے کیونکہ ہم ینگ پاپولیشن کا کنٹری ہیں. اب یہ ساری ڈائنمکس ہمیں سامنے رکھنی چاہیے ہر وقت, اور اس کے اندر جو پولرائزیشن ہے یہ ہمارے لیے اٹس تباہ کن. اور اس وقت پولرائزیشن کی یہ انتہا ہو چکی ہے, صرف سیاسی نہیں سماجی طور پہ بھی. وہ یہ اس کا جو سب سے بڑا مجھے نقصان لگتا ہے, یہ میری آبزرویشن ہے, بلکہ میں سوچ رہی تھی کل پرسوں کہ آئی شوڈ رائٹ آن اٹ, کہ اس وقت اب یہ تمیز اور یہ وہ جو نہیں ہوتی, کیا کہتے ہیں اس کو, جو ہم لائن ڈرا کرتے ہیں. پہلے ہم لائن ڈرا کرتے تھے یہ PTI کے لوگ ہیں, یہ PMLN کے لوگ ہیں, یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, یہ JUIF کے لوگ ہیں, یو نو ہم لائنس ڈرا کر سکتے تھے. اب وہ لائنس ختم ہو گئی ہیں. اب وہ اتنی زیادہ پولرائزیشن بڑھ گئی ہے کہ اب انونیمس ہو گیا ہوا ہے وہ. پھر جو یہاں سوشل میڈیا کی بہت سی اچھی باتیں ہیں, سوشل میڈیا ایک بڑی اچھی چیز ہے, مطلب بڑی ایڈوانسمنٹ ہے, لیکن اس کے جو اگر ہم ڈرا بیکس کی طرف دیکھیں
تو اس کا سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ اس نے انونیمٹی بہت زیادہ کریٹ کر دی ہے. اور جو ہمارے یہاں کیونکہ ینگ, اب یہ بہت سائنٹیفک باتیں ہیں, یہ باتیں اب عام طور پہ جب زندگی میں کرو تو لوگ کہتے ہیں کیا بورنگ, اس میں سے کیا نکلے گا, لیکن یہ ہمارا ریئل ٹائم ایشو ہے یوتھ کا وچ وی نیڈ ٹو ایڈریس. بیسکلی ہمارے جو پولرائزیشن کی سب سے بڑا شکار ہے وہ ینگ لوگ ہیں, اور اب لائنس ڈرا نہیں کر سکتے. اب ایک کس نے یہ حرکت کی, ایک وائلنس یا تشدد والی حرکت کس نے کی ہے آپ نہیں ڈیفائن کر سکتے. یہ پی ایم این این سے, پیپلز پارٹی سے, JUIF سے ہے یا PTI سے ہے. اب یہ انونیمس ہو چکا ہے, آپ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. اور یہ پولرائزیشن کی جو انتہا پھیلائی ہے, جس کو ہم آج کل انتشار کہہ سکتے ہیں, جس کو ہم نے اس چیز کو ہم مزید فیول کر رہے ہیں وائلنس کی طرف انسٹیگیٹ کر کر کے اپنے ینگ لوگوں کو, اور جس میں پولیٹیکل لیڈرشپ بھی کر رہی ہے. پھر جس میں بہت سارے مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ ریلیجن کارڈ کا استعمال کرتے ہیں, یا ریلیجن کا غلط استعمال کر کے اس کو بہت زیادہ فیول کرتے ہیں, اس کے بہت سارے فیول تیار کر دیے گئے ہیں نا. پھر اس کے بعد ہم نے اس کو نفرت, اٹس آل اباؤٹ ہیٹ. ایک تو نا ہم ہیٹ ویو کا شکار ہیں, ایک ہم اب ہیٹ ویو کا بھی شکار ہیں. یو نو ینگ, مجھے لگتا ہے کہ وی نیڈ ٹو نو کہ اس ہیٹ ویو از even alarming than this heat wave, and heat wave of course very alarming. تو اب اس لیے مجھے لگتا ہے کہ بینگ یہاں, اور یہ جو سیاست کے اندر کیونکہ یوتھ بھی تو ایگزسٹ کرتی ہے نا, یوتھ بھی تو اب ریئلٹی ہے ہم, اور اس کو ہم صرف وربوسٹی تک نہیں رکھ سکتے, اور یوتھ کو ہم صرف سلوگنیٹ کے لیے نہیں استعمال کر سکتے, اور یوتھ کو یہ پولیٹیکل پارٹیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا, اور یوتھ کو ہم صرف اپنے جلسوں تک اور سلوگنس کے لیے اور ریلیز کے لیے نمبر گیم پورا کرنے کے لیے ہیڈ کاؤنٹ بنا کے نہیں رکھ سکتے. ہمیں ان یوتھ کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے, یوتھ ایشوز کو ٹرانسفارم کرنا ہے انٹو وہ جسے کہتے ہیں نا یوتھ بل جب ہوتا ہے تو وہ آپ اس کو آپ گین میں بھی بدل سکتے ہو, اس کو لاس میں بھی بدل سکتے ہو. تو ڈویڈنڈ بنانے کے لیے ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہوگا, ہمیں اس کو اپنے اینول ڈیولپمنٹ پلان کا, پالیسی کا, بیسکلی پالیسی کا حصہ بنانا ہوگا. پھر اس کو ایکشن اورینٹیڈ پالیسی کا حصہ بنانا ہوگا. ہمیں اس کو اس کے اوپر پلاننگ کرنی پڑے گی. ہمیں الگ سے یوتھ ایشوز کی پلاننگ اور یوتھ ڈیولپمنٹ کی پلاننگ الگ سے کرنا پڑے گی, اس کو پرائیورٹائز کرنے کی سخت بالکل بہت زیادہ. جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ اچھا ینگ لوگوں دس از ڈسکنیکٹ اسینشلی, بکاز جہاں پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جی ARY جیو پہ جس طرح کا تبصرہ ہوتا ہے, جس طرح کے لوگ بیٹھ کے تبصرہ دے رہے ہوتے ہیں, ایک 16 سالہ 18 سالہ بچہ کیا ریلیٹ بھی کر پا رہا ہے اس سے, اور کیا اس کے ایشوز وہاں پر کھول کے بات بھی کی جا رہی ہے. سو آئی ہیو آلویز ایکچولی آلسو فیلٹ کہ ایز اے ینگ پرسن, اب تو خیر میں اتنی ینگ نہیں رہی ہوں, بٹ ایز وین بٹ لائک ریلیٹیولی ایز اے ینگ پرسن دیر از اے کمپلیٹ ڈسکنیکٹ. اور جس طرح مجھے خبریں مل بھی رہی تھیں میں اس سے بھی اتنی کنفیوز تھی کہ میں کیا ہو کیا رہا ہے اس ملک میں, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. تو دیر از ناٹ اونلی, دیر نیڈس ٹو بی اے میکینزم جہاں پر ینگ لوگ اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ سے انگیج کر سکیں, اور وہ چیز جنرلی تو ہم دیکھتے ہیں نا سول سوسائٹی ہیلپ کرتی ہے اس میں, پریس میڈیا ہیلپ کرتے ہیں, اور یہ دو انسٹیٹیوشن جو ہمارے ملک میں, اور ایجوکیشن سسٹم, سیوک ایجوکیشن. اور ہم نے یہ بہت دفعہ بات کی ہوئی ہے کہ سیوک ایجوکیشن تو ہم اسکولز میں پڑھاتے ہی نہیں ہیں, آئین ہم پڑھاتے ہی نہیں ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایز اے ہم اپنے آپ کو ایز اے شہری کنسیڈر نہیں کرتے کہ یار یہ میرا رائٹ ہے کیونکہ میں ایک شہری ہوں. وہ جو ایک کانشیسنیس بلڈ ہونی ہوتی ہے کہ یہ میں شہری ہوں, یہ تمہارا یعنی تمہارا کام ہے میرا پروٹیکٹ کرنا. جب بھی یہ ہوتی ہیں نا وکٹم بلیمنگ چیزیں, کچھ بندی نے ایسے کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے, بھائی میں اس ملک کی شہری ہوں, آپ کا کام ہے مجھے پروٹیکٹ کرنا. مائی کلوتھز ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ, اٹس یور جاب ٹو میک شیور دیٹ نو ون ڈز دیز تھنگس ٹو می بیکاز آئی ایم اے سٹیزن آف دس کنٹری. بٹ وہ تھنکنگ نہیں ڈیولپ. آلسو مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ہمارے ملک کا المیہ یہ بھی ہے کہ قوانین ہم بنا لیتے ہیں, پالیسی تک بھی پہنچ جاتے ہیں, بٹ جو سماجی چینج ہوتا ہے نا وہ رہ جاتا ہے کہیں. آئی فیل کہ یہ جو پولرائزیشن از آلسو اے ریزلٹ آف دا فیکٹ کہ ہم نے ایک پوری جنریشن پالی ہے جس کو ہم نے صرف بلیک اینڈ وائٹ دکھایا ہے. اس کو آپ نے اسپیس ہی نہیں دی غلطیاں کرنے کی, اس کو آپ نے اسپیس نہیں دی بات چیت کرنے کی. گفتگو تو ہم کر نہیں سکتے نا, میں آپ میرے سے بڑی ہیں, میں آپ سے ویسے پرائیویٹ سیٹنگ میں اگر نارمل ٹریڈیشنل سیٹنگ ہو تو میں آپ سے سوال کر لوں گی تو اس کو بدتمیزی کنسیڈر کیا جائے گا. تو جہاں پہ یہ خیالات یا سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے, اب یوتھ از کنسیڈرڈ دیٹ ایج بریکٹ جس میں بہت انرجی ہوتی ہے, وہ انرجی کہیں تو جائے گی نا, اور وہ کہیں نہیں جا رہی ہے تو آپ نے وائلنس کا اس نے کہہ دیا تو وہ ڈنڈے لے کے باہر نکل آئیں گے. سو وی آلسو نیڈ ٹو ری تھنک کہ ہماری سوسائٹی میں ہمارا جو فیملی سسٹم جس پہ ہم باتیں تو کرتے ہیں, وی آر ویری پراؤڈ آف اٹ ایز ویل, بٹ اس فیملی سسٹم کے اندر کیا ہو رہا ہے, اور ایکسپریس کرنے کا یعنی اختیار
کلچر, آرٹ, کریٹیو ایکسپریشن, یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ینگ لوگوں کو دینی چاہیے اور دی جاتی ہیں تاکہ وہ سمجھیں کہ وہ کون ہے. وہ جو ساری پینٹ اپ انرجی ہے اس کو کہیں استعمال کیا جائے, لیکن ہمارے پاس وہ بھی اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہوتی. اور وہی بات ہے نا کہ کچھ اسکولس میں, کچھ ایلیٹ اربن سینٹرز میں آپ تھیٹر کر لو, آپ آرٹ کر لو تو اچھی بات ہے. کچھ جگہوں پہ کرو گے تو پھر میں وہ الفاظ استعمال نہیں کروں گی, بٹ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کو کیا بولا جائے گا. تو وہ بھی بات ہے نا کہ اس سارے, یعنی ہم نے کچھ کرنے کو ہی نہیں ہے, کچھ دے ہی نہیں رہے ہم ان کو. ہر چیز خراب ہے, ہر چیز بری ہے, اور ڈبیٹ کرنا الاؤڈ نہیں ہے, سوال پوچھنا الاؤڈ نہیں ہے. ڈبیٹ کرنا الاؤڈ ہے, گفتگو کا طریقہ نہیں آتا ہے. You're right, ڈبیٹ ہی تو کرتے ہیں, صرف وہ بات نہیں کرنا. اچھا تھوڑا سا اپنی پولیٹیکل کے بارے میں بھی یہ پوچھنے والی تھی کہ پلیز آپ ہمیں بتائیں, ڈونٹ اسکپ اینی تھنگ, آرام آرام سے ڈیٹیل میں بتائیں, what made you interested in politics, and then what was the first job you had which was kind of politics adjacent, and then like how did you get up, like آپ جو ہیں وہ کس طرح بنی ہے. اس سوال کا جواب سننے کے لیے یو ول ہیو ٹو ٹیون ان نیکسٹ ویک فار دا سیکنڈ پارٹ آف دس پوڈ کاسٹ. اگر آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ پسند آیا تو پلیز ڈو لیٹ اس نو ان دا کامنٹ سیکشن اینڈ کیپ واچنگ مارٹی ٹی وی.